بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حمد و ثناء، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت رحمان و رحیم اور غفور ذات ہیں۔ دین اسلام بھی دین رحمت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مواقع ایسے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں کہ جن موقعوں پر انسان بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان ایام کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھے۔ انہی ایام میں سے ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ کل نہیں تو پرسوں اللہ رب العزت کی رحمت سے ذوالحج کا چاند نکل آئے گا۔ آج 28 تاریخ ہے، کل 29 اور پرسوں 30، اگر چاند نہ نکلا تو یعنی ہفتے کو یا سوموار کو، اتوار یا سوموار کو ذوالحج کا پہلا دن ہوگا۔ یہ اتنے اہم دن ہیں، انہیں اپنے لیے باعث برکت سمجھنا چاہیے، اپنے لیے باعث شرف سمجھنا چاہیے اور ہر ممکن اللہ رب العزت کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے باقی دنوں میں خصوصاً، عموماً اور ان 10 دنوں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ دن کتنے اہم دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے
بڑے بڑے مفسرین نے یہی لکھا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہی منقول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور پھر والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ اس جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جفت سے مراد 10 ذوالحج کا دن، چونکہ وہ جفت دن ہے، اور طاق سے مراد 9 ذوالحج کا دن ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کی قسم عموماً اٹھائی اور 9 اور 10 ذوالحج کی پھر الگ سے قسم اٹھائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک مقصد اس کی اہمیت واضح کرنا ہوتا ہے، اور کئی ایک مقصد ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ اس کی قسم اٹھانے سے ان دنوں کی اہمیت بھی واضح ہو گئی، اور ہمارے لیے یہ درس، یہ سبق بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ان دنوں میں تلاش کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے توبہ کر کے تلاش کرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دن اور رمضان کی راتیں بڑی اہم دن اور بڑی اہم راتیں ہیں، لیکن رمضان المبارک کے دن بھی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ اہمیت والے یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ہاں، رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحج کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں، یعنی دن ذوالحج کے پہلے افضل ہیں اور راتیں رمضان کی آخری افضل ہیں۔ یہ اتنے اہم اہمیت والے دن ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہیں وہ 10 دن ہیں، اور ساتھ وضاحت فرمائی یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے کیا اس کے اس عمل سے بھی افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب، ہاں مجاہد جہاد کرنے والے سے بھی اس دنوں میں عبادت کرنے والے کی عبادت مجاہد سے بھی افضل ہے۔ الا رجل افر وجہہ فی التراب، مگر وہ شخص، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، اس میں آگے یہ لفظ ہیں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ شخص افضل ہے جو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کا واپس نہیں آتا، وہ افضل ہے۔ اور جو شخص ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہو، پھر اس کی تو کیا ہی بات ہے۔
معلوم ہوا ان دنوں کی یہ اہمیت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عبادت، سب سے پسندیدہ عبادت ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں کی عبادت ہے۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب ان دنوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن، سب سے اللہ کے ہاں عظمت والا دن یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذوالحج کا دن ہے۔ یعنی یہ 10 دن سب سے افضل ہیں، اور ان 10 دنوں میں سے بھی 10 ذوالحج کا عید الاضحیٰ کا یوم النحر قربانی کا دن سب سے اہمیت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دنوں میں بڑھ چڑھ کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے یہ دن، اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ فضائل و مناقب تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ سمجھدار کے لیے، عقل مند کے لیے، دانا کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب کرنا کیا ان دنوں میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، روزہ آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت والا عمل ہے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 10واں دن تو ویسے ہی عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور 9 ذوالحج کے روزے کی خصوصی اہمیت، خصوصی فضیلت بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنی اہمیت والا اور فضیلت والا عمل ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج صرف ایک حدیث سن لیں۔ ویسے تو رمضان المبارک میں اور رمضان کے بعد مغرب یا عشاء کے دروس میں میں نے اس متعلق کافی ساری احادیث بیان کی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کلمات کو وجود عطا کیا جاتا ہے، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز کی طرح آواز آتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں وہ اللہ کے قریب، عرش کے قریب کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم خود ہی پسند کر لو کہ کتنی دیر تمہارا اللہ کے پاس ذکر کیا جائے۔ یہ الفاظ اتنے اہم ہیں۔ ویسے دوسرے جو اذکار ہیں ان کی بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین دل، اس کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ مشین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دل کی بیماری لاحق ہے تو ساری دعائیاں چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ میں غلط کہہ سکتا ہوں، کوئی ڈاکٹر دوائی غلط دے سکتا ہے، لیکن کائنات کے رب کا کلام غلط ہو سکتا نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان لائیں، شرط یہ ہے ایمان لائیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، کائنات کا رب دل کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ
دل کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ تکبیرات پڑھنا، چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب ذوالحج کا چاند طلوع ہوتا، نکلتا، تو بازاروں میں، گلیوں میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو بازار میں ہوتے وہ بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 9 ذوالحج سے نماز کے بعد، 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر اور 13 ذوالحج نماز عصر تک، نماز کے بعد بھی، ویسے تو مغرب تک پڑھنی ہے لیکن نماز کے متصل بعد بھی تکبیرات پڑھنی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں، جو امام ابن رجب رحمہ اللہ، ایک فتح الباری لکھی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، ایک لکھی ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی فتح الباری میں اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج عصر تک نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی لفظ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات پڑھیں چلتے پھرتے 9 ذوالحج سے نماز کے بعد، اور ویسے بھی چلتے پھرتے تکبیرات پڑھا کریں۔